کہتے ہیں جب انسان نیا نیا جوان ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کوئی بیل نکل کے کسی بھی درخت یا دیوار کے ساتھ لپٹ جاتا ہے۔ اس میں ایک اندیکھی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، ایک انوکھا سا جوش اور ایک بے قابو سا احساس اس کے دل و دماغ میں جگہ بنا لیتا ہے۔ اسی کیفیت میں بھی گزر رہا تھا۔ کالج کا دوسرا سال تھا اور میری زندگی میں ایک الگ سا رنگ بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ میرا نام منیر تھا اور میرا سب سے قریبی دوست جواد تھا۔ جواد کے بغیر شاید میری زندگی کا تصور بھی ادھورا لگتا تھا۔ وہ ایک ایسا دوست تھا جو ہر وقت میرے ساتھ کھڑا رہتا، ہر خوشی اور ہر غم میں وہ میرے قریب رہتا۔ میں اس پہ بھروسہ کرتا تھا اور وہ مجھ پہ بھروسہ کرتا تھا۔ ہم دونوں کی دوستی میں وہ گہرائی تھی جو شاید ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی۔ جواد کے حالات میرے حالات سے بالکل الگ تھے۔ اس کا گھر بہت بڑا بنگلہ تھا جس کے چاروں طرف لان اور درخت لگے ہوئے تھے۔ گھر میں نوکر چاکر موجود تھے۔ ایک ڈرائیور ہر وقت گاڑی کے ساتھ تیار کھڑا رہتا اور جیب میں پیسوں کی کبھی کمی نہیں رہتی تھی۔ اس کے والد باہر کے ملک میں کاروبار کرتے تھے اور گھر میں صرف جواد اور اس کی ماں نیلم آنٹی رہتی تھی۔ آنٹی اپنی ذات میں خوش اخلاق اور سلجھی ہوئی خاتون تھیں۔ وہ مجھے بھی اپنے بیٹے کا ہی دوست نہیں بلکہ ایک چھوٹا بھائی سمجھتی تھی۔ میں جب بھی جواد کے گھر جاتا تو وہ میرا بہت خیال رکھتی۔ چائے، ناشتہ اور کھانے پینے کی ہر چیز سامنے رکھ دیتی۔ اس وقت تک میں ان کو ایک بڑی عمر کی عورت سمجھ کے ہی دیکھتا رہا، لیکن جب سے میری زندگی میں جوانی کا دروازہ کھلنے لگا تو میرا دل ان پہ زیادہ ٹکنے لگا تھا۔ میری اپنی زندگی کا معاملہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ میرے والد سخت مزاج انسان تھے۔ وہ ہر بات پہ ڈانٹنے کے عادی تھے اور میں ہر وقت یہ جتلاتے رہتے کہ انہوں نے اپنی محنت سے سب کچھ بنایا ہے اور ہمیں بھی انہی کے اصولوں پہ چلنا ہوگا۔ وہ حد سے زیادہ اصول پسند تھے، یہاں تک کہ آج کے دور میں بھی انہوں نے مجھے موبائل فون رکھنے کی اجازت نہیں دی تھی، جبکہ میری عمر کے سارے دوستوں کے پاس اچھے اچھے فون تھے۔ مجھے اکثر شرمندگی ہوتی تھی لیکن میں نے ان کی سختی کو اپنی تقدیر مان لیا۔ جواد کے ساتھ بیٹھ کے ہی موبائل یا کمپیوٹر پہ دیکھ لیتا تھا اور وہی میری ضرورت پوری ہو جاتی۔ پڑھائی کا معاملہ بھی میرے لیے ایک امتحان بن گیا۔ کالج کی پڑھائی مشکل سے مشکل تر ہو رہی تھی اور سب دوست کہیں نہ کہیں ٹیوشن پڑھ رہے تھے۔ کوئی گھر پہ ٹیچر بلاتا، کوئی اکیڈمی جاتا، لیکن میرے والد کا کہنا تھا کہ ان کے زمانے میں بھی کوئی ٹیوشن نہیں پڑھتا تھا، پھر بھی وہ پاس ہو جاتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اصل طالب علم وہی ہے جو خود سے پڑھ کے آگے بڑھے اور دوسروں پہ انحصار نہ کرے۔ مگر وقت بدل چکا تھا اور اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ ہر مضمون میں مقابلہ بڑھ چکا تھا اور ہر کوئی نمبر لینے کے لیے دوڑ رہا تھا۔ میں بھی چاہتا تھا کہ اچھے نمبر لاؤں، لیکن محنت کے باوجود مجھے لگتا تھا کہ میں کچھ پیچھے رہ جاؤں گا۔ اسی دوران جواد نے مجھے ایک سہارا دیا۔ اس نے کہا کہ ہم دونوں مل کے اس کے گھر بیٹھ کے پڑھائی کیا کریں گے۔ اس کے پاس کمپیوٹر تھا اور انٹرنیٹ بھی۔ ہم جس چیز کو سمجھ نہ پاتے اس کو آن لائن لیکچر سے دیکھ لیتے یا کسی آن لائن ٹیچر سے سمجھ لیتے۔ یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کیونکہ مجھے لگنے لگا کہ اب میرا مسئلہ حل ہو جائے گا اور میں بھی آگے بڑھ سکوں گا۔ میں نے اس کی تجویز کو فوراً مان لیا اور ہم نے باقاعدگی سے شام کے وقت اس کے گھر جانا شروع کر دیا۔ پہلے تو میرا مقصد صرف پڑھائی ہوتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اس گھر کے ماحول میں ایک نرمی اور کشش محسوس ہونے لگی۔ سب کچھ سکون بخش لگتا۔ نیلم آنٹی اکثر ہمارے پاس آ کے بیٹھ جاتی، ہمیں کبھی کھانے پینے کی کوئی چیز دیتی اور کبھی یہ دیکھتی کہ ہم پڑھائی کر رہے ہیں یا نہیں۔ ان کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی کشش تھی جو میرے دل کو چھو جاتی۔ پہلے تو میں نے کبھی اس بات کو نوٹس نہیں کیا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا میری نظر خود بخود ان پہ زیادہ ٹکنے لگی۔ میں یہ بات کسی کو بتا نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ سب میرے دل کے اندر کی بات تھی، ایک ایسی بات جو شاید میں خود سے بھی چھپانا چاہتا، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ جواد میرے لیے ہر لحاظ سے نعمت تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو میں نہ پڑھائی کر پاتا اور نہ ہی اتنی آسانی محسوس کرتا۔ وہ میرے لیے بھائی کی طرح تھا، لیکن اس کے ساتھ رہتے رہتے میں نے زندگی کے فرق بھی دیکھے۔ وہ ایک مالدار گھرانے کا بیٹا تھا اور میں ایک مڈل کلاس کا لڑکا۔ وہ جہاں چاہتا جا سکتا تھا، جو چیز چاہتا خرید سکتا تھا، جبکہ مجھے ہر چھوٹی چیز کے لیے والد سے اجازت اور وضاحت دینی پڑتی۔ یہ فرق مجھے اندر ہی اندر کھا رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے دل کو سمجھا لیا کہ یہی حقیقت ہے، یہی میری دنیا ہے۔ جیسے جیسے ہم دوسرے سال کے اختتام کی طرف بڑھ رہے تھے، پڑھائی کا دباؤ بھی بڑھ رہا تھا۔
हर कोई अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र में था और मैं भी सोचता कि मेरा आगे क्या होगा। लेकिन इन सब फ़िक्रों परेशानियों के बीच एक नया एहसास जन्म ले रहा था। वो एहसास जवानी का था, जो हर चीज़ को एक नए रंग में दिखा रहा था। कॉलेज का माहौल, दोस्तों की महफ़िलें और जवाद के घर का सुकून, सब कुछ एक अलग सा मज़ा देने लगा। मेरी ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। मेरे आसपास कोई लड़की थी ही नहीं। मेरा माहौल कुछ ऐसा था कि लड़कियों के साथ वक्त गुजारने का मौका ही नहीं मिला। हमारे ख़ानदान में लड़कियां बहुत कम थीं। जो थीं वो भी या तो बहुत बड़ी उम्र की थीं या फिर इतनी छोटी कि उनके साथ बैठने का कोई मतलब ही नहीं निकलता था। इसलिए मेरा बचपन और लड़कपन लड़कों के बीच में ही गुजरा और लड़कियों के साथ दोस्ती या बातचीत का कोई तजुर्बा मेरे पास नहीं था। कॉलेज भी ऐसा था जहाँ सिर्फ लड़के ही पढ़ते थे। वहाँ जाके भी किसी लड़की को देखने या बात करने का मौका नहीं मिलता था। तो यूँ कहा जा सकता है कि मेरा दिल और दिमाग औरत के वजूद से बिल्कुल अनजान सा था। ऐसे में एक शख्सियत थी जो मुझे औरत के वजूद का एहसास दिलाती। वो थी नीलम आंटी, जवाद की माँ। उनका अंदाज सबसे मुख्तलिफ था। वो बिल्कुल बेतकल्लुफ़ होकर हमसे बात करती। उनके लहजे में नरमी होती और वो हमारे साथ खुल के हंसती भी थी। उनके साथ एक फ्रैंकनेस थी जो किसी और बड़ी औरत के साथ महसूस नहीं हुई। वो हमारे पास आके बैठ जाती। हम पढ़ाई कर रहे होते तो वो कभी हमारे लिए जूस ले आती, कभी मज़े मज़े के स्नैक्स रख देती और फिर कुछ देर वहीं बैठ के हमसे बात भी करती। जब वो चलती थीं तो उनके बदन की हरकत मेरे जहन पे नक्श हो जाती। उनका जिस्म जगह जगह से लरसता और मैं चाह के भी नज़र न हटा पाता। वो निस्वानी हुस्न का एक मुकम्मल पैकर लगती थी। ऐसा लगता था जैसे उनमें 4 औरतों जितना हुस्न इकट्ठा कर दिया गया हो। उनकी बातें हमेशा बहुत प्यारी होती। वो एक ख़ास नरमी और कशिश के साथ बोलती और साथ ही उनके चेहरे की मुस्कुराहट दिल को अपनी तरफ खींच लेती थी। उनकी आंखों में कुछ ऐसा जादू था कि इंसान बार बार उनकी तरफ देखने को मजबूर हो जाता। और फिर उनकी खूबसूरती का क्या कहना। वो हर वक्त बहुत अच्छी लगती। मेकअप भी ज़्यादा नहीं करती, बस हल्की सी तराश खराश और साथ एक शानदार सी शख्सियत उनके वजूद से छलकती थी। उनके करीब बैठते ही अजीब सा सुकून मिलता और एक सरूर सा दिल पे छा जाता। जब वो पास से गुजरती थी तो एक खुशबू फैलती थी। पता नहीं वो कौन सा परफ्यूम लगाती, लेकिन वो खुशबू दिल को एक नशा सा दे देती। जैसे ही वो मेरे करीब से गुजरती तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती, दिमाग कहीं खो सा जाता। मैं चाह के भी अपनी कैफियत किसी को नहीं बता सकता था, क्योंकि ये सब मेरे अंदर की बातें थीं। मैं खुद से भी छुपाने की कोशिश करता, लेकिन हकीकत ये थी कि मैं उनकी तरफ माइल हो रहा था। उनको देखकर मेरे दिल में एक नई कैफियत जन्म लेने लगी थी। मैंने कई बार खुद को समझाया कि ये सब ठीक नहीं है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो मेरे दोस्त की माँ है, उनके बारे में इस तरह का सोचना मेरे लिए गुनाह के बराबर है। मैंने दिल को सख्ती से समझाने की कोशिश की, लेकिन दिल कब मानता है? जो दिल चाहे वो ही करता है। मेरे दिल की कैफियत कुछ ऐसी थी कि बार बार चाहने के बावजूद मैं अपनी सोच को बदल नहीं पाता था। मैंने कई बार बातों बातों में जवाद से भी जिक्र किया। मैं उससे कहता कि तुम्हारी अम्मी बहुत अच्छी हैं। उनकी ये बात सुन के मुझे एक तरह की तसल्ली भी मिलती और हैरत भी कि वो अपनी माँ के बारे में कितनी सादगी से बात करता था। मैंने एक दिन उससे ये भी पूछ लिया कि तुम्हारे बाबा इतने अरसे से बाहर के मुल्क रहते हैं, तो तुम्हारी अम्मी को उनको याद नहीं आती? वो हंस के कहने लगा, नहीं, कभी अम्मी ने ऐसी कोई बात नहीं की कि उनको याद आती है या नहीं। वो कहता था कि अम्मी का कहना है कि खुशी इंसान के अपने अंदर होती है। अगर इंसान के अंदर खुशी हो तो वो हमेशा खुश रहता है, चाहे हालात कैसे भी हों। और अगर खुशी अंदर से ना हो तो फिर इंसान महफिल में भी बैठा हो तो उदास ही रहता है। जवाद की ये बातें सुन के मुझे और भी ज़्यादा आंटी की तरफ कशिश महसूस होती थी, क्योंकि वो ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि उनकी बातों में एक गहराई भी होती थी। उनकी सोच आम औरतों जैसी नहीं थी। वो हर बात को एक अलग अंदाज में समझती और बयान करती। उनके अल्फाज मेरे दिल पे नक्श हो जाते और मैं उनको याद करता रहता। उनकी खुशबू, उनकी आवाज़, उनकी मुस्कुराहट सब मेरे दिल के अंदर घर कर गई थी और चाह के भी मैं उन सब को अपने दिल से निकाल नहीं सकता था। मेरी मुश्किल एक नहीं थी, मेरे अंदर एक तूफ़ान था जो रोज़ बुलंद होता था। मैं खुद को समझाता कि ये वक्ती कैफियत है, मगर कैफियत कम ना हुई, जिस्म बदलता गया, सोच भटकती गई
और दिल एक अनजानी सिमत में दौड़ता गया। नीलम आंटी इसी शोर में रास्ता बनने लगी। वो अक्सर चुस्त लिबास पहनती। मैं अपने आप से कहता कि अमीर लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, मगर दिल ना मानता। वो जब स्टडी में आती तो उनकी चाल नज़र को बांध लेती। उनके लहजे में एक नरमी थी जो मुझे अपनी तरफ खींच लेती। वो मुझे जानी कहती और ये लफ्ज़ मेरे लिए नशा बन जाता। मुनीर जानी कैसे हो, जानी खाना खा लो, जानी ये सवाल ऐसे लिखना है, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही जानी। उनकी ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकलता तो मेरे अंदर बिजली सी दौड़ जाती। किताब खोलता तो अल्फाज फैल जाते और सफ़े पे सिर्फ उनकी मुस्कुराहट रह जाती। मैं जानता था कि वो मेरे दोस्त की माँ है और मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मगर दिल अपनी राह लेता था। एक दिन जवाब ने कहा कि वो अपने कज़न की शादी में जा रहा है। उसने मुझे साथ चलने को कहा। मैंने बीमारी का बहाना बनाया, मगर असल में मैंने फ़ैसला किया कि उसी दिन उसके पास सवाल लेके जाऊंगा। इतवार था, नौकर नहीं आते थे, घर खामोश रहता था। मैं कॉपी उठा के जवाब के बंगले पहुंचा। घंटी बजी तो कुछ लम्हे बाद नीलम आंटी दरवाजे पे आईं। उन्होंने मुस्कुरा के कहा, अरे जानी तुम इस वक्त। मैंने कहा, मुझे ये सवाल समझ नहीं आ रहा, क्या आप समझा देंगी। उन्होंने कहा, आओ अंदर, आज तुम्हें अच्छी तरह समझाऊंगी। मैं उनके पीछे स्टडी में गया। मेज़ पे किताबें रखी थीं। मैंने दरवाज़ा बंद किया जैसे आम दिनों में करता था, फिर अंदर से कुंडी लगा दी। आवाज़ आई तो वो रुकी और तेज़ नज़र से मुझे देखा। उन्होंने कहा, कुंडी क्यों लगाई तुमने। मैं बोला, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, मैं ख़ुद को रोक नहीं पा रहा। मैं आपके अंदाज़ का कैदी हो चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूँ। ये वो बात थी जिसने मुझे कई रातों से जगा रखा था। वो आगे बढ़ीं। उनके चेहरे पर सख्ती आई। उन्होंने मेरे गिरेबान को पकड़ा और बोली, होश में आओ, कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग ठीक है या नहीं। मैंने नज़रें झुका ली और कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ख़ुद को बहुत रोका है मगर नहीं रुक पाया। इतना कहना था कि उनके चेहरे पे एक और रंग आया। उन्होंने गिरफ्त ढीली की और बोली, ड्रामा छोड़ो, मैं तुम्हें सीधा करती हूँ। आज मैं तुम्हें वो जन्नत दिखाऊंगी जिसे देख के तुम हैरान रह जाओगे। मैं हैरान रह गया। फिर वो नरम सी हंसी हंस दी। उन्होंने कहा, शुक्र है तुमने समझ लिया जानी, कब से मैं तुम्हें इशारे दे रही थी और तुम समझ ही नहीं रहे थे। आज मौका भी है और वक्त भी है, मगर मेरी बात गौर से सुनो। मैंने उनकी आंखों में देखा तो वहाँ खौफ नहीं था, वहाँ कबूलियत थी। वो मेरे करीब आई तो उनके बदन की खुशबू ने मुझे घेर लिया। उन्होंने मुझे कुर्सी पे बिठाया और कहा, पहले सांस बराबर करो, फिर सवाल देखते हैं। मैं बैठ गया, मगर मेरा सवाल तो मैं खुद था। मैंने कहा कि मैं आपके एक लफ्ज़ पे दिन गुजारता हूँ और आपकी आवाज़ के बगैर रात नहीं कटती। उन्होंने मेरी बात सुनी और बस इतना कहा कि अब कुछ ना कहो जानी, खामोश हो जाओ। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा और हमने वो हद पार कर दी जिसे नहीं करना चाहिए था। मेरे लिए ये सब एक नई दुनिया का दरवाज़ा था। मैं खौफज़दा भी था और मसहूर भी था, मगर वापस होने की ख्वाहिश दिल में ना थी। जब सकूत टूटा तो वो बोली, अब तुम मेरे जानी हो, अब डरो नहीं। मैंने नज़र नीचे कर ली तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा और कहा, चल अब खाना खा लो, मैं अभी कुछ लाती हूँ। वो किचन की तरफ गईं। थोड़ी देर बाद वो आईं तो ट्रे में खाना था। उन्होंने कहा, पहले खाओ फिर बाकी सोचो। खाने के बाद मैंने कॉफ़ी संभाली। मुझे ख़याल आया कि वक्त ख़त्म हो रहा है और मुझे घर जाना है। वो मुझे गेट तक छोड़ने आई। रास्ते में बस एक लफ्ज़ मेरे कानों में गूंजता रहा, जानी। उन्होंने कहा, जब भी पढ़ाई के लिए आओ तो पहले बता देना ताकि मैं वक्त निकाल सकूं। मैंने सर हिलाया और रुखसत चाही। बाहर निकला तो हवा नरम थी, कदम हल्के हो गए। मैं जानता था मैंने जो कुछ भी किया वो दुरुस्त नहीं, मगर मैं अपने आप को मुजरिम नहीं समझ रहा था। मैं एक जज्बे के पीछे बह गया जो देर से मेरे अंदर चल रहा था। अब मुझे यकीन था कि यह मौका दोबारा भी आएगा। हमारे दरमियान एक खामोश मुआहदा हो चुका था। घर पहुंचकर मैंने कमरा बंद किया। आईने में ख़ुद को देखा, आंखों में नया यकीन था। मैंने किताब खोली तो अल्फाज अब मुंतशिर नहीं थे। जहन में उनकी आवाज़ मौजूद रही, मगर पढ़ाई का सफ़र रुका नहीं। मैंने दिल में कहा कि ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। रात आई तो मैं बिस्तर पे लेटा रहा। नींद और जाग एक साथ थीं। अगर जवाद को पता चल गया तो क्या होगा, ये सवाल दिल में आया। फिर वही लहजा गूंजा, जानी अब डरो नहीं, और मैंने आंखें बंद कर ली। अगली सुबह मैं बस्ता उठा के कॉलेज के लिए निकल गया।
راستے میں سوچتا رہا کہ کب دوبارہ وہ مجھے اسی نرمی سے جانی کہہ کے بلائیں گی اور میں ان کی آواز کی لہر پہ خود کو چھوڑ دوں گا۔ جب کوئی انسان کسی کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے یا اپنا راز چھپا رہا ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ ایک الگ ہی ہنر سیکھ لیتا ہے۔ دل میں خوف ہوتا ہے مگر اوپر سے چہرہ اسی طرح ساکت رہتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس راہ میں چالاکی بھی آتی ہے اور صبر بھی آتا ہے اور پھر وہ بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ ایک ناجائز رشتے کو چھپانے کے لیے جتنی محنت کی جاتی ہے اتنی محنت شاید کسی جائز رشتے کو بچانے کے لیے بھی نہیں کی جاتی۔ لوگ فون میں نمبروں پہ عجیب عجیب نام لکھتے ہیں، لڑکیاں اپنی سہیلیوں کے نام لکھ دیتی ہیں اور مرد اپنی زندگیوں میں دوئی پیدا کر کے دوسری عورت کے نمبر پر پلمبر غفور یا بجلی والا ساجد لکھ دیتے ہیں۔ دروازے بند ہوتے ہیں تو دل کے اندر چور دروازے کھل جاتے ہیں اور انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ دنیا کی عقل کو مات دیتی ہے، حالانکہ اصل میں وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ ہم دونوں بھی اسی کھیل کے کھلاڑی بن گئے۔ جواد اسی گھر میں رہتا تھا اور میں ایک جوائنٹ فیملی کے شور میں رہتا تھا، مگر پھر بھی موقع نکل آتا، ایک نظر، ایک اشارہ، ایک پیغام اور ملاقات ہو جاتی۔ ہم نے اپنے لیے ایسے وقت نکال لیا تھا جیسے جب کوئی نوکر گھر پہ نہ ہوتا اور جواد یا تو دوستوں کے ساتھ نکل جاتا یا اپنی کسی مصروفیت میں گم ہوتا۔ میں اپنے گھر میں کبھی امی کے پاس بیٹھ جاتا اور کہہ دیتا کہ آج لائبریری میں دیر سے آؤں گا، کبھی کہتا گروپ سٹڈی ہے اور سب لڑکے اکٹھے ہو کے پڑھیں گے۔ حالانکہ سچ یہ تھا کہ میرے دل کے اندر ایک اور پڑھائی جاری تھی جو لفظوں کی نہیں تھی بلکہ لمس کی زبان میں لکھی جا رہی تھی۔ ان ملاقاتوں میں راز و نیاز بھی ہوتا تھا اور خاموشی میں سانسوں کی گفتگو بھی ہوتی تھی اور کسی کو کان و کان خبر تک نہ ہوتی تھی۔ ہر بار جب میں بچ نکلتا تو مجھے لگتا کہ شاید میں کوئی بڑا کمال کر کے آیا ہوں، مگر ساتھ ہی ایک انجانا سا بوجھ بھی میرے دل پہ رہتا۔ میں خود کو سمجھاتا کہ سب ٹھیک ہے، مگر رات کے آخری پہر ایک خوف چپکے سے میرے قریب آ بیٹھتا اور پوچھتا کہ اگر یہ سب کھل گیا تو کیا ہوگا۔ اسی خوف اور سرشاری کے بیچ میرا جسم بھی بدل رہا تھا۔ میری طبیعت آج کل کچھ نڈھال رہنے لگی تھی، سر بھاری رہتا تھا، دل دھڑکتا تھا اور کبھی کبھی نیند بھی اڑ جاتی تھی۔ میں نے ایک دن نیلم سے اس بارے میں بات کی تو وہ ہنس دی اور کہا کہ اب تم لڑکے سے جوان مرد بن گئے ہو، اس لیے جسم نئی زبان میں بات کر رہا ہے۔ تم پریشان نہ ہو، یہ سب تمہارے اندر طاقت بن کے ٹھہر جائے گا۔ انہوں نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا خود کو کمزور مت سمجھو، اپنے آپ کو الزام نہ دو، جو راستہ ہم نے چنا ہے اس میں بھاگنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر بھاگنا ہے تو پہلے دل کو سمجھاؤ اور اگر رہنا ہے تو ہمت کے ساتھ رہو۔ ان کی باتوں میں وہی مٹھاس تھی جو میرے لیے سکون بن جاتی اور ساتھ ہی ایک ایسی گرمی تھی جو مجھے پھر اسی طرف کھینچ لیتی۔ پھر ایک ایسا دن آیا جو میرے لیے ناقابل یقین بھی تھا اور عجیب بھی تھا۔ انہوں نے کہا میں جواد کو بھی کہیں مصروف کر دوں گی اور تم بھی اپنے گھر والوں کو کوئی بہانہ دے دو، ہم ایک پارٹی میں جائیں گے، تم نے امیروں کی محفلیں دیکھی نہیں تو آج دیکھ لو۔ میں نے کہا مجھے بھی شوق ہے مگر کہیں کوئی پہچان والا نہ نکل آئے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، یہ دنیا اپنے آپ میں اتنی مصروف ہے کہ کسی کو کسی کی کوئی فرصت نہیں۔ میں نے تیار ہونے کے بہانے سے گھر والوں کو ایک کہانی سنائی کہ کالج کے دوست کی سالگرہ ہے اور رات کو دیر ہو سکتی ہے۔ سب نے سر ہلا دیا کیونکہ میں نے پڑھائی کا بہانہ بناتے بناتے ان کو یقین دلا دیا تھا کہ میں اپنی سمت ٹھیک رکھتا ہوں۔ پارٹی ایک بڑے بنگلے میں تھی، روشنیوں کے جھرمٹ میں پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، گاڑیوں کی چمک تھی اور لوگوں کے چہروں پہ ایک ایسا اعتماد تھا جو صرف دولت دیتی ہے۔ میں اندر داخل ہوا تو نیلم میرے بازو میں بازو ڈال کے چل رہی تھی۔ انہوں نے سرگوشی میں کہا کہ یہاں ڈرنا منع ہے، یہاں صرف دکھانا ہوتا ہے کہ سب ٹھیک ہے۔ ہم ہال میں پہنچے تو موسیقی کی ہلکی لہریں فضا میں تیر رہی تھیں، ہنسی کے قہقہے تھے اور شیشوں کے گلاس بج رہے تھے۔ وہاں نیلم کی عمر کی کئی عورتیں موجود تھیں جو ایک دوسرے سے لپٹ لپٹ کے تصویریں بنوا رہی تھیں۔ ان میں سے چند نے مجھے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں حیرت اور تجسس کا ایک ساتھ چراغ جل اٹھا۔ انہوں نے نیلم سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو نیلم ہنستی اور شوخی سے کہتی یہ میرا بوائے فرینڈ ہے، اور پھر میری طرف دیکھ کے آنکھ میں ایک ایسی چمک لاتی جس میں دعوت بھی ہوتی اور اعلان بھی ہوتا۔ میں اندر ہی اندر کانپ جاتا مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا غرور بھی محسوس کرتا کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ان عورتوں نے مجھے بھوکی نظروں سے دیکھا تو ان کی باتوں میں اشارے تھے، ان کے سوالوں میں کھیل تھا۔ میں نے پہلی بار جانا کہ عمر کے ساتھ خواہش کم نہیں ہوتی بلکہ انداز بدل جاتا ہے۔ وہاں سے جب ہم نکلے تو نیلم نے گاڑی میں بیٹھتے ہی ایک شرارت سے میری طرف دیکھا اور کہا دیکھا جانی،
دنیا کی محفل میں جرت کیسے چلتی ہے۔ میں نے ہلکی سی ہنسی میں خود کو سنبھالا، مگر دل میں ایک حسد سا بھی تھا کہ وہ سب ان کے قریب کیوں آتی ہیں اور میں ان کا صرف ایک راز کیوں ہوں۔ کچھ دن بعد نیلم نے ایک اور دروازہ کھول دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو میری ایک دوست ہے سفینہ، پینٹ کی دکان والے کی بیوی، وہ تم سے ملنا چاہتی ہے۔ میں چونک گیا۔ میں نے کہا کس سلسلے میں ملنا چاہتی ہے؟ تو انہوں نے وہی جملہ آہستہ سے کہا، اسی سلسلے میں جس میں ہم ملتے ہیں۔ میں نے سنا تو دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں کسی اور کے ساتھ کیوں جاؤں گا؟ میں کوئی کھیل تو نہیں ہوں کہ جس نے چاہا مجھے اٹھا لیا اور رکھ لیا۔ نیلم نے میری بات سنی اور مسکرا دی، مگر اس بار ان کی مسکراہٹ میں حساب تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اچھے خاصے پیسے دے گی، آدھے تمہارے اور آدھے میرے۔ انہی پیسوں سے ہم دونوں سیر بھی کریں گے اور مزے بھی کریں گے، تمہاری جیب میں بھی کچھ آئے گا اور میرے پاس بھی کچھ رہے گا۔ میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا یہ میرے دل کے خلاف ہے، میں آپ کے لیے جو محسوس کرتا ہوں وہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی نظر اور اپنے لمس کو سستا نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، ان کے چہرے پہ ایک لمحے کو ملال آیا، پھر وہ قریب ہوئیں اور کہنے لگی میری خاطر صرف ایک دفعہ، اگر کبھی میری بات مانی ہے تو آج مانو، اگر میں کہہ رہی ہوں تو سمجھو کہ اس میں ہماری آسانی ہے اور ہمارا فائدہ ہے، ہم کسی کو نقصان نہیں دے رہے، ہم صرف اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ضرورت کی بنیاد پہ رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ بولی ضرورت کہیں نہ کہیں ہر رشتے میں موجود ہوتی ہے، تم اسے قبول کرو اور خود کو آزاد کرو۔ میں نے پھر بھی کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ کیسی دلدل ہے جس میں پھنس جاؤں گا۔ وہ بولی ڈر کے ساتھ کوئی آگے نہیں بڑھتا، تم میرے ساتھ ہو تو گر بھی پڑو گے تو میں تھام لوں گی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں ایک ایسا یقین تھا جو مجھے جھکا لینے والا تھا۔ انہوں نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ میں تمہیں کسی کے سامنے بیچ نہیں رہی، میں تمہیں سکھا رہی ہوں کہ دنیا کو کیسے استعمال کرنا ہے، ورنہ دنیا تمہیں استعمال کر لے گی۔ میں نے اپنے اندر بہت لڑائی کی، رات بھر کروٹیں بدلیں، کبھی سوچا کہ صاف انکار کر دوں اور کبھی سوچا کہ ان کی بات مان لوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں اور مجھ سے دور نہ ہو جائیں۔ آخر میں تھک گیا اور دل نے ہار مان لی۔ اگلی شام میں نے انہیں بتایا کہ ٹھیک ہے، ایک بار تمہاری خاطر اور صرف تمہاری خاطر میں مان جاتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ یہ ایک ہی بار ہوگا۔ انہوں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا کہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں کسی ایسے موڑ پہ اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ وقت طے ہوا، جگہ طے ہوئی اور میں نے خود کو ایک نئے امتحان کے لیے تیار کیا۔ میں نے گھر والوں سے کہا کہ دوست کی دادی کی طبیعت خراب ہے اور مجھے دوا لینے کے لیے ساتھ جانا ہے۔ وہ مان گئے کیونکہ میں پہلے ہی ان کو یقین کا حصار بنا چکا تھا۔ میں باہر نکلا تو شام کا وقت تھا، آسمان پہ ہلکی سی سرخی تھی اور میرے دل میں ایک بھاری پن تھا۔ میں نے راستے بھر خود سے کہا کہ یہ سب نیلم کی خاطر ہے، وہی میرا یقین ہے اور وہی میری کمزوری ہے اور وہی میری طاقت بھی۔ سفینہ کے گھر کا پتہ میرے فون پہ محفوظ تھا، نام کسی اور کا لکھا ہوا تھا تاکہ اگر کبھی کوئی دیکھ لے تو بھید نہ کھلے۔ میں گلی میں مڑا تو وہاں خاموشی تھی، دروازوں پہ سنہری روشنیوں کی لکیریں بن رہی تھیں۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور قدم آگے بڑھایا۔ میں اس عورت کے گھر کے اندر چلا گیا۔ جب میں گھر سے باہر نکلا تو بیگ میرے ہاتھ میں رہ گیا، پیسے میری جیب میں تھے مگر دل خالی تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہی خوشی ہے، مگر خوشی نہیں تھی، صرف ایک بھاری سی خاموشی تھی جو سینے میں بیٹھ گئی تھی۔ دن میں وہ چمک دکھائی دیتی تھی اور رات کو خوابوں میں وہ چہرہ تیرتا رہتا تھا۔ میں نے اپنی تصویر کے سامنے دیکھا مگر آئینہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ نیلم نے چند دن کے بعد پھر کہا کہ ایک اور عورت ملنا چاہتی ہے۔ میں نے ہچکچاہٹ محسوس کی مگر انکار کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں نے خود کو کئی بار بہلایا کہ یہ سب وقتی ہے، یہ سب ایک راستہ ہے جو پھر رک جائے گا۔ میں جیب بھر کے آتا اور وہ نصف اپنے پاس رکھتی اور نصف مجھے دیتی۔ اس پیسے سے ہم سیر کرتے اور کچھ اچھے کپڑے لے لیتے۔ ہم نے کچھ دن ایسے لذتیں محسوس کیں جن کی قیمت رقم سے نہیں مٹتی، مگر قیمت پھر بھی تھی اور وہ قیمت میری شرمندگی تھی۔ پیسے آنا شروع ہوئے اور ساتھ ہی اندر کی اذیت بڑھنے لگی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ سب ختم ہو جائے گا مگر وہ سلسلہ بڑھتا گیا۔ میں ہر دن نئی صورت دیکھتا، میں نے اپنے آپ کو بدلا ہوا محسوس کیا۔ میں نئے کپڑے پہن کے اپنے آپ کو بادشاہ سا سمجھتا مگر اندر سے میں کمزور تر ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں پھر اسی سلسلے کے لیے گیا اور عورت کی حرکت نے میری روح جگا دی۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی اور اس کے الفاظ میرے لیے کسی چھری سے کم نہیں تھے۔ اس نے مجھے 2 ٹکے کا آدمی کہا اور کہا کہ
नीलम ने तुझे तवाइफ बना दिया है। वो मेरे मुंह पर झाड़ फेंकते बोली कि तेरा जिस्म जिसके काम आ जाता है उसकी कमाई वो खाती है, और तेरे बोलने की हिम्मत कहाँ से आती है। वो मेरी आंखों में ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई चीज़ हूँ जिसकी कोई भी कीमत नहीं, कोई हक नहीं। मैंने उस जिल्लत का सामना किया और फिर पैसे भी नहीं दिए गए। मैं वहाँ से उठ के अपने कामते कदमों के साथ निकला। वापस आके मैंने सारी बात नीलम को बता दी। मैंने हर चीज़ सच बताई। मैंने उस औरत की बेइज्जती का जिक्र किया। मैंने बताया कि मुझे पैसे भी नहीं दिए गए और मैंने अपनी इज्जत खो दी है। उसने पहली दफ़ा मेरे सामने वो सख्त चेहरा दिखाया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसने मेरी बात सुन के गुस्से से कहा, छोड़ो उसकी बातों को, वो ऐसे ही कुछ बुरा भला बोलेगी। वो कहने लगी कि तुमने तो मुझ पे कारोबार शुरू कर दिया है, तुमने मुझे अपने हाथ से बांधा हुआ एक जाल बना दिया है। मैंने कहा, मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, मैंने तुम्हें चाहा था, मैंने तुम्हें इसीलिए अपना बनाया था, मगर तुमने मुझे इन कामों में फंसा दिया। नीलम ने आंखों में मलामत लेके कहा कि तुमने खुद क्यों कबूल किया, तुमने क्यों कहा हाँ। मैंने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम क्या कर लोगी। तुमने कहा था कि इसमें फ़ायदा है तो तुम्हारा फ़ायदा भी बर्दाश्त करोगे, मगर तुमने वो सब कर दिया जो मैं चाहती थी, तो अब क्यों रो रहे हो। उसने लफ्ज़ कहा कि तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया है। उसके लहजे में दुख था और गुस्सा दोनों थे। मैं उस सब सुनते सुनाते जैसे किसी गहरी खाई में गिर रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं अब ये सब नहीं करूँगा। मैंने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रिश्ता रखना चाहता हूँ। मैंने कहा कि तुमने वाकई मुझे पसंद किया है तो ये रास्ता बंद कर दो, मैं इन हरकतों में शामिल नहीं रहूँगा। मैंने आवाज़ में थोड़ा सा संभाल के कहा कि मैं इज़्ज़त और सुकून चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं अपनी माँ और अपनी दोस्त की इज़्ज़त बहाल करना चाहता हूँ। नीलम रो पड़ी और फिर कहर भरा चेहरा बना के बोली, तुमने मुझे कहा कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, तो फिर क्यों ये सब किया। तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए हो, और फिर उन मर्दों के लिए मुरम्मत हर दफ़ा कहा जाता था कि मोहब्बत में फ़रासत होती है, मगर तुमने मुझे बेचारा बनाया और अब मासूम होने की अदा कर रहे हो। तुमने कहा तुम अब छोड़ दोगे, तो क्या तुम मुझ पे इल्ज़ाम न लगाओगे। मैंने कहा, मैं ज़िल्लत बर्दाश्त कर चुका हूँ। मैंने कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद से नफ़रत सी होने लगी है। मैंने कहा, मैं उस दलदल से निकल जाऊँगा चाहे कितनी भी कोशिश करनी पड़े। मैंने कहा, मैं जवाद को नहीं बता सकता, मगर मैं ख़ुद को बदल के रहूँगा। नीलम ने रोते हुए हाथ पकड़ा और मिन्नतें करने लगी, सोचो ज़रा मैं तुम्हारा क्या सोचती हूँ। मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हें संभाला है, मैंने तुम्हें अपने करीब लाया है, मैंने तुम्हें वो सब कुछ सिखाया है जो तुम जानते हो। तुमने मेरी बात सुनी तो तुमने मेरी इज़्ज़त की कमी महसूस की होगी। मैं तुम्हें छोड़ूं तो तुम कहाँ जाओगे। मैंने उसके चेहरे को देखा, वहाँ शर्मिंदगी थी और फौरियत भी। उसने कहा, बस एक बार और साथ दो, एक बार है, ये तुम्हें फ़ायदा देगा, फिर सब बेहतर हो जाएगा। मैंने उसकी आंखों में वही वहम देखा जो मुझे पिछले हफ्तों से खा रहा था। वो चाहती थी कि मैं वापस मुड़ जाऊं, मगर मैं और अपने अंदर एक सख्ती ले आया। मैंने कहा, नहीं, मैं सब नहीं करूँगा। मैं तुमसे रिश्ता रखना चाहता हूँ, मगर इसलिए नहीं कि तुमने मुझे पैसे दिए हैं, ना ये कि तुमने मुझे तैयार किया है, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें अपने दिल में रखना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मैं उस राह पे नहीं चलूँगा जिसमें मेरी इज़्ज़त बेची जा रही है। नीलम ने एक बार फिर मिन्नत शुरू कर दी कि सोचो, तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ रहोगे, तुमने कहा था तुम मेरे जानी हो। मैंने कहा, मैंने जो कहा था वो सच था, मगर सच को किसी कीमत पे बेइज्जत करना दुरुस्त नहीं। मैंने कहा कि तुम फैसला करो कि क्या तुम वाकई मुझे चाहती हो या ये सब तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे संभालो या मुझे छोड़ दो। उस वक्त नीलम खामोश हो गई। उसके चेहरे पे एक जंग सी थी। उसने बार बार मेरी आंखों में देखा और फिर आहिस्तगी से कहा, तुम्हारे फ़ैसले का मुझे इंतज़ार रहेगा। वो रुकी और फिर एक और बार अपनी आवाज़ में नरमी लेके कहने लगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं सोचूंगी। मैंने सर हिलाया और कहा कि मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैं बदल जाऊँगा। अगर तुमने वाकई साथ रखना है तो तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। इसके बाद वो रुकी और उसके आंसू टपकने शुरू हो गए। मुझे महसूस हुआ कि उसके अंदर भी एक खलिश है, मगर उस खलिश में मेरा होना या ना होना दोनों एक भारी सच बन चुका था। अब मैं सिर्फ नीलम से मिलने के लिए जाता था। उसका मतलब मेरी आदत बन चुका था, मगर वो मुझे पहले जैसे नहीं बुलाती थी। वो बातों में सर्दी करती थी और मिलने का जोश कम होता जा रहा था। कभी वो जवाद को कहीं भेज देती तो कभी मैं कोई बहाना बना के निकल जाता, मगर जब मुलाकात मुश्किल से होती और फिर अचानक इनकार की हवा चलती तो दिल के अंदर एक खराश सी रह जाती। फिर एक दिन मैंने देखा कि उस घर में एक और जवान लड़का आ रहा है। वो लहजे में मेरे जैसा नहीं था, वो खूबरू और बोल्ड था।
میں نے پوچھا تو نیلم نے پہلے تو انکار کیا، مگر لوگوں کی زبانیں چلتی رہیں اور پھر مجھے ایک خام خبر پہنچی کہ وہی جو کام نیلم مجھ سے کرواتی تھی اور جو رشتہ ہم میں چل رہا تھا وہی اب اس نئے لڑکے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میرے اندر غم اور غضب کا ملا جلا طوفان اٹھا۔ میں نے نیلم سے سوال کیا تو اس نے بڑے آسان لہجے میں کہا کہ میں نے تمہیں استعمال کیا ہے، تم نے ایک طرح سے سمجھ لیا تھا کہ تم صرف میرے ہو۔ یہ سن کے میرا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ میں نے غصے میں کہا کہ میں یہ سب بتا دوں گا جواد کو یا کسی اور کو بتا دوں گا۔ تب اس نے سرد ہو کر کہا، بتا دو، کیا بتاؤ گے؟ تم خود بھی میری راتوں کے قصے سناؤ گے جس میں عزت کس کی بچے گی؟ بتایا اگر میں نے دنیا کو بتا دیا تو سچ کی قیمت میری عزت کے سوا اور کیا ہوگی؟ اس جملے نے میرے منہ کو بند کر دیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں خود اس حال کا باعث ہوں۔ میں نے اپنے منافع اور اپنی کشش کے عوض اپنی عزت بیچی تھی اور اب کسی کو کچھ بتانے کا اختیار میرے پاس نہیں رہا تھا۔ میں نے وہیں چپ کر جانا بہتر سمجھا، کیونکہ حقیقت میں اگر میں نے کچھ کہا تو میری ماں اور میرے گھر والوں کی عزت کھو جائے گی۔ پھر زندگی نے ایک اور امتحان دیا۔ ایک دن مجھے جسم میں عجیب درد ہوا، دانے نکلے، وہاں پیپ بننے لگی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس جانا شروع کیا۔ ان دنوں میں خوف اور شرمندگی کے ہاتھوں گھبرا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بہت سی باتیں کہیں اور ٹیسٹ کیے۔ کچھ دنوں میں مرض بڑھتا چلا گیا۔ میں راتوں کو زور زور سے درد سے کرخت ہو جاتا۔ ڈاکٹر نے سخت لہجے میں کہا کہ یہ مرض سنگین ہے، اگر بر وقت علاج نہ ہوا تو یہ پھیل کے جسم کو زہر کر دے گا اور بعض حصے بچانے کے لیے بھی کاٹے جا سکتے ہیں۔ میں نے اس بات کو سنا تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری مردانگی ہی چھین لی گئی ہو۔ میں نے سوچا کہ یہ سزا کس نے دی مجھے اور کیوں؟ میں نے خود کو بے غیرتی کی کھائی میں دھکیلا تھا۔ جب یہ بات میرے والدین کو بتائی گئی تو گھر پہ سناٹا چھا گیا۔ ماں نے رو کے کہا، بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ باپ نے چہرہ سخت کر لیا، مگر ڈاکٹر نے صاف الفاظ میں سمجھایا کہ اس صورت میں شادی کرنا مناسب نہیں ہوگا، ورنہ کسی لڑکی کی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ یہ سن کے میرے والدین کی آنکھوں میں خوف آیا اور مجھے ایک طرح کی موت سی محسوس ہوئی۔ اس کے بعد گھر میں لوگ خود بخود دور ہو گئے۔ میرے رشتہ دار دوری اختیار کرنے لگے۔ کالج میں میرے دوست آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے۔ مجھے شرمندگی تھی اور خود سے نفرت بڑھتی گئی۔ میں نے سوچا شاید درست یہی ہے کہ میں خاموشی سے اپنی زندگی ختم کر دوں، مگر خاموشی بھی ایک زنجیر بنی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے جو باتیں کہیں وہ پوری طرح پوری نہیں ہوئی، مگر اثرات گہرے تھے۔ مجھے پہلے جیسا نہ رہا۔ میرے اندر ایک خلش رہ گئی جو ہر خوشی کو سکھا دیتی تھی۔ پیسہ جو کبھی سکون سمجھا تھا اب وہ بھی بیکار محسوس ہوتا۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ اب میں بالکل پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو پہچان نہ پایا کہ یہ وہی شخص ہے جو کبھی خود پہ فخر کرتا تھا اور جوانی کو اپنی طاقت سمجھتا تھا۔ اب میرے وجود میں کمزوری ہی کمزوری تھی اور میرے اندر کی آگ بجھتی نہیں تھی، بلکہ ہر دن اور بڑھتی جاتی تھی۔ میرا جسم کمزور تھا لیکن دل میں ایک آگ جل رہی تھی اور وہ آگ بدلے کی تھی۔ وہ آگ اس عورت کے لیے تھی جس نے میری زندگی کو اس نہج پہ پہنچا دیا کہ نہ عزت باقی رہی، نہ سکون، نہ صحت اور نہ ہی اپنے مستقبل کی کوئی امید۔ میرے ماں باپ میرے بارے میں کیا سوچتے تھے وہ میرے سامنے کچھ نہیں کہتے تھے، مگر مجھے ان کی آنکھوں سے اندازہ ہو جاتا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ میرا بیٹا اس حال کو کیسے پہنچ گیا، ایک اس راستے پہ چل پڑا، یہ کیا راز ہے جو وہ ہم سے چھپا رہا ہے۔ ان کی نگاہوں میں سوال ہی سوال تھے لیکن زبان پہ خاموشی تھی، اور یہ خاموشی مجھے اور کاٹتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں سب کچھ کھو بیٹھا ہوں، مگر پھر دل میں خیال آیا کہ اگر میری زندگی تباہ ہو گئی تو اس کی ذمہ دار نیلم تھی۔ مجھے اس عورت سے حساب لینا ہی لینا ہے۔ میں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ اب میں جواد کو سب کچھ بتا دوں گا، کیونکہ جواد میرا سب سے قریبی دوست تھا۔ میں نے اسے اپنے دل کا راز کھولا اور کہا، دیکھو یہ عورت جسے تم اپنی ماں سمجھتے ہو یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ میں نے اسے ہر حقیقت بتا دی کہ کس طرح وہ مجھے اپنے جال میں لے کے گئی، کس طرح اس نے میری جوانی سے فائدہ اٹھایا، کس طرح اس نے اپنے دوستوں تک کا راستہ کھولنے کی کوشش کی اور کس طرح وہ پیسہ بنانے کے لیے مجھے استعمال کرتی رہی۔ جواد پہلے تو حیران ہوا، پھر اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے کہا، تم نے اتنی دیر تک یہ بات مجھ سے چھپائی کیوں؟ اگر پہلے بتا دیتے تو میں اس کا علاج کرتا۔ میں نے کہا، میں ڈرتا تھا کہ تم مجھے غلط نہ سمجھو۔ میں تمہاری ماں کے خلاف کچھ بول رہا ہوں، مگر سچ یہی تھا کہ وہ عورت ماں کہلانے کے لائق نہیں تھی۔ جواد نے مجھ پہ غصہ کیا، مجھے بہت برا بھلا کہا کہ تم کیوں اس کے ساتھ تعلق رکھتے رہے، تم نے اپنے آپ کو کیوں اس گندگی میں ڈالا۔ اس نے یہ سب کہہ کے میرا نمبر بلاک کر دیا اور مجھ سے ہر رشتہ توڑ لیا۔ میں بالکل اکیلا رہ گیا اور مجھے لگا کہ اب میں
ہمیشہ کے لیے تنہا ہو گیا ہوں۔ میرا وہ دوست جس نے ہر وقت میرا ساتھ دیا تھا وہ بھی مجھ سے الگ ہو گیا۔ لیکن 3-4 مہینے گزرنے کے بعد جب میری حالت اور زیادہ خراب ہونے لگی اور میں کہیں بھی آنے جانے کے قابل نہ رہا تو ایک دن اچانک جواد نے خود مجھ سے رابطہ کیا۔ میں نے اس کی کال سنی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہی جواد جس کے بغیر میں کچھ نہیں تھا، اس نے پھر مجھے یاد کیا۔ اسے کہا مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ہاں بتاؤ۔ تو اس نے کہا وہ عورت جسے تم میری ماں سمجھتے تھے وہ میری اصل ماں نہیں۔ میری ماں تو بہت پہلے اس دنیا سے جا چکی تھی۔ یہ عورت دراصل میری سوتیلی ماں ہے، میرے باپ کی عیاشیوں کا نتیجہ ہے۔ اس نے بتایا کہ میرے والد باہر ملک میں تھے اور انہوں نے اپنی خواہشات کی وجہ سے اس عورت کو اپنے گھر میں جگہ دی، لیکن وہ کبھی ماں کہلانے کے قابل نہیں تھی۔ سن کے میرے اندر ہلچل مچ گئی۔ مجھے لگا جیسے میرا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا ہو، کیونکہ اب سچ یہ تھا کہ وہ عورت واقعی ماں نہیں تھی بلکہ ایک آفت تھی۔ جواد نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دونوں اس کا بھانڈا پھوڑیں، ہم اس کی حقیقت سب کے سامنے لے کے آئیں۔ وہ عورت جس نے ہمیں برباد کیا اس کو اس کے انجام تک پہنچائیں۔ جواد نے مجھے ایک اور راز بتایا کہ وہ لڑکا جو نیلم کے ساتھ آتا جاتا تھا اور جس کے ساتھ وہ تعلق رکھتی تھی وہ دراصل پیسوں کے لالچ میں اس کے ساتھ تھا۔ وہ کوئی محبت نہیں کرتا تھا بلکہ پیسوں کے لیے ہر کام کرتا تھا۔ ہم نے پلان بنایا کہ اس کو پیسوں کا لالچ دیں گے اور اس کے ہاتھ سے وہ سب ثبوت حاصل کریں گے جو ہمارے لیے کافی ہوں گے۔ ہم نے اس لڑکے کو بلایا اور کہا دیکھو تمہیں ہر مہینے 4 لاکھ روپے ملیں گے۔ اگر تم ہمیں اس کی ویڈیو بنا کے دے دو تو تم صرف یہ دکھاؤ کہ وہ کس طرح دوسروں کے ساتھ ڈیل کرتی ہے اور کس طرح ان سے پیسے لیتی ہے۔ وہ پہلے تھوڑا جھجکا مگر پھر لالچ کے آگے ہار گیا۔ اسے کہا ٹھیک ہے میں یہ کام کر دوں گا۔ ہم نے اسے کہا یہ بات نیلم تک نہ جانے پائے ورنہ تمہارے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ اسے وعدہ کیا اور ویڈیو بنائی۔ ویڈیو میں سب کچھ صاف صاف تھا۔ وہ نیلم کے ساتھ بیٹھا تھا اور ڈیل کر رہا تھا کہ میں فلاں عورت کے پاس جا رہا ہوں، اتنے پیسے لوں گا، آدھے تمہارے ہوں گے اور آدھے میرے ہوں گے۔ وہی باتیں، وہی جملے جو کبھی وہ مجھ سے کیا کرتی تھی۔ اب وہی مناظر اس ویڈیو میں قید تھے۔ وہ ویڈیو ہمارے لیے ایک ہتھیار بن گئی۔ ہم نے اس ویڈیو کے بدلے 4 لاکھ روپے دے دیے، لیکن یہ صرف ایک چال تھی کیونکہ اصل میں ہم نے آگے کا پلان تیار کر رکھا تھا۔ جواد نے اس کے بعد مزید چال چلی۔ اسے اس لڑکے پہ بھی پولیس ڈلوا دی کہ وہ جسم فروشی اور کالے دھندے میں ملوث ہے۔ پولیس اسے پکڑ لیا اور یوں ہمارا راستہ صاف ہو گیا۔ اب جواد نے اگلا قدم اٹھایا۔ اس نے اپنے والد کو سب کچھ بتایا جو ملک سے باہر تھے۔ اس نے حقیقت بتائی کہ آپ کی بیوی دراصل کسی کام میں لگی ہوئی ہے اور وہ کس طرح میرا اور میرے دوست کا استحصال کر رہی ہے۔ والد نے سب کچھ سن کے کہا کہ میں خود تو اس وقت پاکستان نہیں آ سکتا، لیکن اس عورت کو گھر سے نکالنا پڑے گا۔ اسے وہیں سے نیلم کے نام طلاق بھیج دی۔ جب طلاق کا پیغام اس عورت تک پہنچا تو اس کے رنگ ہی اڑ گئے۔ وہ عورت جو ہمیشہ سب پہ راج کرنے کی کوشش کرتی تھی، وہ جو اپنے حسن اور چالاکی پہ ناز کرتی تھی، وہ عورت ایک پل میں خالی ہو گئی۔ اس کے پاس اب کوئی سہارا نہ رہا۔ وہ گھر جس میں وہ خود کو ملکہ سمجھتی تھی وہ اس کا نہ رہا۔ اس نے رونا دھونا شروع کر دیا مگر کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ اس کے پاس اب کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ اس گھر میں رہے۔ جواد نے صاف کہہ دیا کہ تمہارا یہاں کوئی مقصد نہیں، تم اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتی۔ وہ عورت شکست کھا گئی۔ جواد نے مجھے کہا دیکھو یہ عورت بڑی گھٹیا تھی، اس نے مجھے بھی استعمال کر سکتی تھی مگر وہ میرے والد سے ڈرتی تھی، اسی لیے مجھے چھوڑ دیا اور تمہیں استعمال کرتی رہی۔ لیکن آخرکار اس کی حقیقت سب کے سامنے آ گئی۔ ہم نے وہ سب کر دکھایا جو شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس عورت نے ہمیں برباد کرنے کی کوشش کی لیکن ہم نے اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ اب میں اور جواد پھر سے اچھے دوست بن گئے۔ ہم دونوں کے درمیان دوبارہ وہی قربت آ گئی، وہی اعتماد آ گیا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اب اپنی زندگی کو بہتر راستے پہ ڈالیں گے۔ ماضی کو مٹا دینا آسان نہیں تھا۔ میرے جسم پر بیماری کا داغ باقی تھا، میرا دل زخمی تھا، لیکن کم از کم میرے ساتھ میرا دوست تھا اور میں اکیلا نہیں تھا۔ وہ عورت ہار گئی اور دوستی جیت گئی۔